وہ فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ اکبر. تو فرمایا فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت تم گھر والوں پر ہے. لفظ آیا تو ترجمہ کیا ہے اے اہل بیت، جبکہ آپ یہاں پر لفظ حرف ندا نہیں دیکھ سکتے. قرآن کریم کے ان الفاظ میں انما یرید اللہ، انما کا معنی اے نہیں ہوتا، انما تو حصر کے لیے ہے، انما ما سوا اس کے نہیں. یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت تم سے رجس کو دور کر دے. یہ اللہ نے ارادہ کیا ہے. اور انہوں نے ترجمہ جو ہے وہ اور کیا ہے کہ تم سے ہر برائی، اہل بیت پس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے. یہ مفہوم جو ہے اس پر ہم بات ابھی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ تم پر برکت تم گھر والوں پر ہے، اور وہ قابل حمد اور صاحب مجد وہ بزرگی ہے، یعنی اللہ احکم الحاکمین. اس پر انہوں نے عربی میں یعنی جو عبارت قرآن کا جو متن ہے اس پر انہوں نے حاشیہ نمبر 2 لگایا ہوا. کہتے ہیں یہ علیکم جو ضمیر ہے، یہ ضمیر علامت ہے کہ رحمت و برکت کا مرکز جناب ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، زوجہ بحیثیت زوجہ نہیں ہے. قرآن کے الفاظ کو اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ سیاق استدلال نہیں، جو ہے سیاق کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہاں پر سیاق کو ایک سائیڈ پہ کر دیں، عقلی طور پر ہی دیکھ لیں کہ بات کس نے کی ہے. اعتراض کیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہلیہ محترمہ نے رضی اللہ عنہا. جواب ان کو دینا چاہیے یا کسی اور کو مخاطب کر کے؟ یہ تو فللہ الحمد کہ سوال کس جانب سے ہے اور جواب کس جانب دیا جا رہا ہے. سوال عورت کی طرف سے اور خطاب مرد کو کر دیا. حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ ضمیر علامت جو ہے وہ مرکز ابراہیم کے کا مرکز، یعنی رحمت و برکت کا مرکز جناب ابراہیم کے اہل بیت ہیں، زوجہ بیسی ہے، زوجہ نہیں. یعنی وہ اس بات کی مستحق نہیں کہ اس پر کوئی برکت ہو. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاں اللہ ان کو بیٹا دے اسحاق، اس پر تو رحمت و برکت ہے. اور آگے اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ اللہ آگے ان کو اولاد دے، اسحاق بیٹا دے علیہ السلام، یعقوب بیٹا دے اسحاق کو علیہ السلام. تو وہ مرکز برکت ہے، لیکن جس بیوی کی وجہ سے بیٹا ہوا ہے وہ مرکز برکت نہیں ہے. جو بوڑھی ہے، جو بانج ہے، وہ مرکز برکت نہیں. مرکز برکت تیسری جگہ بن گئی. آپ کے سیاق کو ایک طرف پہ رکھ دیں، کم از کم عقل تو اللہ نے دی ہے. وہ تو نہیں کہ عقل کو ابھی آپ ایک سائیڈ پہ رکھ دیں کہ اگر سیاق حجت نہیں تو کیا عقل اس سے بھی پیدل ہو کر چل پڑے. سیاق کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں تو عقل کو ہی سامنے رکھ لیں. اسلام کوئی بے عقلوں کا اور بے وقوفوں کا دین تو نہیں ہے. یہ تو ایسی بات کر دی کہ جیسے نعوذ باللہ اسلام بے وقوفوں اور جاہلوں کا دین آیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب واضح خطاب جو ہے وہ سیدہ اما جی سارا کی طرف ہے اور ان سے بات ہو رہی ہے. اتعجبین، مؤنث کا صیغہ شروع پہ. اتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو من امر اللہ، اللہ کے معاملے پہ. فرشتوں نے کیا تمہیں تعجب الہی، تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟ تو کیا یہ حکم الہی میں تعجب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا؟ اگر کم کی ضمیر کی رعایت ہے اتعجبین من امر اللہ، کیا تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ. اور پھر بڑی پر لطف بات ہے کہ درمیان میں کہیں بھی
کوئی وقف کی بھی علامت نہیں کہ وقف لگ کے وہ پہلی آیت تاجبین من امر اللہ اتنا ٹکڑا علیحدہ ہو جائے اور رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے. کوئی علامت وقف بھی نہیں ہے. گو کہ علامت وقف حجت نہیں ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے نشانیاں لگائی ہیں. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں بھی کوئی ایسی علامت وقف نہیں ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہو کہ پہلا حکم یہاں تک ختم ہو گیا اور اگلا جو ہے وہ اس سے جدا ہے. ایسی وقف کی علامت ہے جو اس بات کی دلالت ہے کہ ابھی بات کلام جاری ہے. اور یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ تاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. کیا تمہیں اللہ کے اس معاملے پر تعجب ہو رہا ہے، حکم پر تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت تم اہل بیت پر. تو اب گھر والوں میں کون ہوتا ہے؟ گھر پہلا بی بی آتی ہے کہ پہلا بال جمی نے؟ شادی ہوتی ہے مرد کی، پہلے بچے پیدا ہوتے ہیں یا پہلے بیوی ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم گھر والوں پر. گھر میں جب یہ کہا جائے، عام ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کوئی کسی سے بات کرتا ہے، کوئی رابطہ کرتا ہے فون پہ، کوئی بات یا سابقہ حالات احوال بتا رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار اس وقت جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا میرے گھر والے میرے ساتھ تھے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کہنا ہو نا میرے بچے میرے ساتھ تھے تو بندہ یہ واضح لفظوں میں کہتا ہے میں ذرا اپنے بچوں کو اسکول سے لینے گیا تھا، اسکول چھوڑنے گیا تھا، میں بچوں کے ساتھ بازار بچوں کے کپڑوں کے لیے نکلا تھا. اور جب بیوی ساتھ ہو نا تو بندہ کیا کہتا ہے؟ میرے گھر والے ساتھ تھے. تو اہل البیت جب گھر والے کا ترجمہ کریں گے عربی میں تو کیا لفظ آئے گا؟ اہل البیت. اور یہی تو انہوں نے بزرگوں نے بات پہلے کہہ دی کہ اہل سے مراد سکان بیت ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں. اور اس کے لیے مثال انہوں نے دی تھی اہل السفینہ، کشتی والے، اہل بیت گھر والے. لگتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بوجھل بوجھل ہو کے بول رہے ہیں. تھکنا تو مجھے چاہیے. اللہ اکبر. چلیں ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ ایک یہ مقام سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں کہ رب العالمین احکم الحاکمین فرما رہے ہیں کہ انما اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہاں پر بھی سیاق کس بات کی علامت ہے؟ تیسرا مقام سورہ القصص میں 20ویں پارے کے اندر رب العالمین بات کو واضح فرماتے ہیں. سورہ القصص کی آیت نمبر 12 میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ کی والدہ محترمہ نے تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا، دریا میں اس کو بہا دیا، تو بہن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی. وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون. اور انہوں نے اپنی بہن